گرین لینڈ، ایک ایسی جگہ جہاں کی 80% سے زیادہ زمین ہزاروں فٹ موٹی برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں انسان کا رہنا ناممکن لگتا ہے۔ لیکن 1960 کے دور میں اسی برف کے ہزاروں فٹ نیچے ایک پورا شہر آباد تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں نہ صرف لوگ رہتے تھے بلکہ وہاں ایک چھوٹا نیوکلیر ری ایکٹر چل رہا تھا اور موت کا سب سے بڑا سامان چھپایا جا رہا تھا۔ معزز دوستوں، دنیا کو بتایا گیا کہ یہ برف پر ریسرچ کرنے کے لیے بنایا گیا ایک عام سائنٹیفک کیمپ ہے جسے کیمپ سینچری کہا جاتا ہے، لیکن اسی جھوٹ کے پیچھے چھپا تھا پینٹاگون کا سب سے خفیہ مشن، پروجیکٹ آئس فارم۔ معزز دوستوں، پلان یہ تھا کہ برف کے اندر 4000 کلومیٹر لمبی ٹنلز کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جائے جہاں سے سوویت یونین پر اچانک نیوکلیر اٹیک کیا جا سکے۔ لیکن اسی بے رحم برف نے امریکہ کی اس $1 ٹریلین کے دماغ کو ایسی شکست دی جس کے بارے میں پینٹاگون نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہم ڈی کلاسیفائی کریں گے پینٹاگون کی فائل سے نکلنے والا صدی کا سب سے بڑا اور ڈینجرس آرٹک سلسلہ۔ معزز دوستوں، 1950s اور 1960s کا دور کولڈ وار کا سب سے پیک ٹائم تھا۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں ایک دوسرے پر پہلا اٹیک کرنے کی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ڈھونڈ رہے تھے۔ اس وقت تک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBMs اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ امریکہ سے سیدھا اڑ کر ماسکو کو تباہ کر سکے۔ امریکہ کو دشمن کے قریب ایک لانچ پیڈ چاہیے تھا۔ اگر آپ ارتھ کے گلوب کو اوپر سے دیکھیں تو امریکہ اور رشیا کے بیچ سب سے شارٹ روٹ آرکٹک سرکل سے ہو کر گزرتا ہے، اور اسی آرکٹک سرکل کے بیچ میں ہے گرین لینڈ جو ٹیکنیکلی ڈنمارک کے کنٹرول میں تھا۔ معزز دوستوں، 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک کے بیچ ایک ڈیفنس ٹریٹی سائن ہوئی جس کے تحت US ملٹری کو گرین لینڈ میں بیسز بنانے کی اجازت ملی۔ انہوں نے تولے ایئر بیس بنایا، لیکن پینٹاگون کا دماغ اس سے بھی آگے چل رہا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ چاہتے تھے جو سوویت یونین کے ریڈارز کی رینج سے بالکل باہر ہو اور عام عوام سے ہمیشہ کے لیے چھپی رہے، اور انہیں سمجھ آیا کہ برف سے بہتر کوئی چادر نہیں ہو سکتی۔ 1959 میں US آرمی کارپس آف انجینئرز نے تولے ایئر بیس سے تقریباً 240 کلومیٹر دور گرین لینڈ کے آئس شیٹ کے اندر ایک عجیب و غریب کنسٹرکشن شروع کی۔ دنیا کے سامنے پروجیکٹ کا نام رکھا گیا کیمپ سینچری۔ میڈیا کو بتایا گیا کہ یہ ایک ٹاپ کلاس پولر ریسرچ لیب ہے جہاں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ برف کے بے حد سیکرٹس جانے جا سکیں، لیکن پردے کے پیچھے یہ پروجیکٹ آئس فورم کا ٹیسٹ فیس تھا۔ معزز دوستوں، US ملٹری نے برف کاٹنے کے لیے جائنٹ سوئس میڈ روٹری سنو پلوز منگوائے اور پھر ان کے اوپر کوروگیٹڈ اسٹیل کے آرچز لگا کر انہیں دوبارہ برف سے ڈھک دیا۔ اگلے کچھ مہینوں میں برف کے نیچے 21 بڑی ٹنلز کا ایک نیٹ ورک بنا چکا تھا۔ اس پورے انڈر آئس سٹی میں 200 سے زیادہ سولجرز کے رہنے کے لیے کوارٹرز، لیبس، ایک ہاسپٹل، ایک تھیٹر اور ایک لائبریری تک بنائی گئی تھی، اور اس پورے شہر کو چلانے کے لیے امریکہ نے وہاں دنیا کا پہلا پورٹیبل نیوکلیر پاور پلانٹ PM2A برف کے نیچے فٹ کر دیا۔ اس ری ایکٹر سے انہیں بے تحاشا بجلی اور برف پگھلا کر صاف پانی ملنے لگا۔ معزز دوستوں، کیمپ سینچری تو صرف ایک شروعات تھی۔ اصل پلان یعنی پروجیکٹ آئس وارم اتنا خوفناک تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو دنیا کا میپ بدل جاتا۔ پینٹاگون کا اصل بلو پرنٹ یہ تھا کہ گرین لینڈ کی برف کے نیچے 4000 کلومیٹر لمبی ٹنلز کا ایک جال بچھایا جائے۔ یہ ایریا ڈنمارک کے پورے سائز سے بھی 2 گنا بڑا تھا۔ اس نیٹ ورک کے اندر انہوں نے ایک ایسی خفیہ ریلوے لائن چلانی تھی جو لگاتار برف کے نیچے گھومتی رہے۔ اس ریلوے نیٹ ورک پر 600 موڈیفائڈ آئس نیوکلیر میزائلز کو ڈپلوائمنٹ کے لیے رکھا جانا تھا۔ ان میزائلز کی رینج سیدھا سوویت یونین کے اہم شہروں تک تھی۔ یہ میزائل لگاتار ٹرین کے ذریعے برف کے نیچے اپنی لوکیشن بدلتی رہتی تھی۔ اگر سوویت یونین کو کبھی شک ہو جاتا اور کسی بھی ایک جگہ نیوکلیر بم گرا دیتا تو بھی امریکہ کی باقی 90% میزائلز محفوظ رہتی اور وہ پلٹ کر اٹیک کر سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا پرفیکٹ انویزیبل لانچنگ پیڈ تھا جسے دشمن کبھی ٹریس نہیں کر سکتا تھا، لیکن پینٹاگون نے سب کچھ کیلکولیٹ کر لیا تھا سوائے ایک چیز کے، دی نیچر۔ معزز دوستوں، 1962 کے آتے آتے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو برف کے نیچے ایک عجیب اور خوفناک تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پینٹاگون نے برف کو ایک سالڈ پتھر کی طرح سمجھا تھا جسے ایک دفعہ کاٹ دیا جائے تو ویسے ہی رہے گا، لیکن گرین لینڈ کی آئس شیٹ کوئی پتھر نہیں تھی، وہ ایک زندہ چلتی ہوئی گلیشیئر تھی۔ برف لگاتار ڈل رہی تھی اور نیچے کی طرف بیٹھ رہی ہے، جسے سائنٹیفک ٹرم میں گلیشیئر فلو کہتے ہیں۔ برف کے اس لگاتار پریشر کی وجہ سے جو ٹنل بالکل سیدھی بنائی گئی تھی وہ اچانک ٹیڑھی ہونے لگی۔ اسٹیل کے بڑے بڑے آرچز مڑنے لگے اور سیلنگ نیچے آنے لگی۔ 1963 تک کچھ ٹنلز اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ ان کے اندر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ نیوکلیر پلانٹس کے پائپس کھنچنے لگے اور ان کے پھٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
इंजीनियर्स ने लगातार बर्फ को काट कर टनल को मेंटेन करने की कोशिश की। हर हफ्ते उन्हें टनों बर्फ काट कर बाहर फेंकनी पड़ती थी, लेकिन बर्फ का रफ्तार उनके मशीन से ज्यादा तेज थी। यूएस मिलिट्री को समझ आ गया कि वो दुश्मन से तो जंग जीत सकते हैं, लेकिन बर्फ के इस खामोश और लगातार प्रेशर से कभी नहीं जीत सकते। आखिरकार 1964 में पेंटागन ने हार मान ली। प्रोजेक्ट आइस वार्म को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। कैंप सेंचुरी से न्यूक्लियर पावर प्लांट को निकाल लिया और 1967 तक इस पूरे अंडरग्राउंड शहर को पूरी तरह बंद करके अबैंडन कर दिया गया। यूएस मिलिट्री ने सोचा कि जो असलहा, गंदा पानी और केमिकल वेस्ट वो बर्फ के अंदर छोड़ कर जा रहे हैं, वो हजारों साल तक बर्फ के चादर के नीचे सेफ दबा रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1977 में डेनिश गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट की सीक्रेट फाइल बाहर आ गई, जिसने डेनमार्क की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके अपनी पार्लियामेंट को इस न्यूक्लियर मिशन का इल्म ही नहीं था। मोजिस दोस्तों, प्रोजेक्ट आइस वार्म आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे लिए एक टिकिंग बॉम्ब है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से पिघल रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर बर्फ इसी रफ्तार से पिघलती रही, इस सेंचुरी के एंड तक कैंप सेंचुरी का वो हजारों गैलन टॉक्सिक न्यूक्लियर और केमिकल वेस्ट बाहर निकल आएगा और सीधा समंदर में शामिल हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल डिजास्टर को जन्म दे सकता है। पेंटागन का वो गुप्त राज 60 साल पहले बर्फ में दफन किया गया था, वो उसे धीरे धीरे दोबारा दुनिया के सामने ला रही है। मोजिस दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस मिलिट्री को अब केमिकल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए दोबारा वहां जाना चाहिए? अपने राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये फैक्ट बेस्ड रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।